بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا پروگرام سیرت النبی لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر ہے، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے ہم سب کے پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ۔ سیرت کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی تھی اس میں حضور بحیثیت داعی انقلاب جو ہے وہ بات ہو رہی تھی، اور پچھلے پروگرام میں جو چیزیں ہوئیں وہ یہ کہ سیاسی اور مسلح جد و جہد، یعنی سیاسی جد و جہد زیادہ ہے، مسلح جد و جہد نسبتاً بہت کم ہے۔ اس سب کا مقصد جو ہے اسلامی انقلاب میں یہ ہے کہ حق کو غالب کر دیا جائے اور باطل کو، یعنی انسانوں کی غلامی سے چھڑا کر ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ لوگ اطاعت ربی کی آسانی سے کر سکیں، بندگی بجا لائیں، اور سب کچھ جو ہے وہ للہ رب العالمین ہو جائے، اور اللہ سے بندوں کے تعلقات جو ہیں وہ استوار ہو جائیں بلا کسی رکاوٹ کے۔ اس لیے جو ہے وہ دنیا بھر میں انبیاء کرام کا یہ مشن رہا اور یہی اترا۔ انسانوں کو انسانی کی غلامی سے نکالا۔ اسلامی انقلاب کی روح بنیادی طور پر جو ہے وہ رجوع اللہ ہے، اور اس کے سوا کوئی نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن، نہ مال غنیمت نہ مشکل کشائی۔ اب یہاں شہادت سے مراد جو ہے وہ آپ صرف وہ شہادت نہ لیجئے گا، ہم اصطلاحی معنوں میں استعمال کرتے ہیں، شہادت کا مطلب گواہی بھی ہے۔ ہر قسم کی گواہی، اپنے کردار کی گواہی، اپنے فعل کی گواہی، اپنے قول کی گواہی، اپنے عمل کی گواہی، یہ سب دے کر شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو یہ ساری جد و جہد اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم بادشاہت حاصل کر لیں گے، ہم ریاست کے سربراہ بن جائیں گے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا نظام قائم کر دیا۔ چنانچہ ایسا ہوا تاریخ میں کہ کچھ فاتحین آئے ہیں، اور وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے انقلاب برپا کیا اور کر کے اقتدار یہ کہہ کے چھوڑ گیا کہ ہم یہاں اقتدار لینے کے لیے نہیں آئے تھے، اس زمین پر اللہ کا قانون نافذ کرنے آتے، یہ تمہارے حوالے، خود سنبھالو، اور واپس لوٹ گئے۔ تو میں شجاع صاحب کی طرف چلتا ہوں، پچھلے پروگرام کے اس ریکیپ کے حوالے سے اس پہ گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ آگے طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج؟ الحمدللہ رب العالمین۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ سنائیے کیسے؟ ناظرین محترم، ابھی شجاع صاحب کا جو اس سے پہلے پروگرام ہوتا کرتا بصیرت، الحمدللہ وہ وقت اختتام کو پہنچا ہے، یعنی تفسیر مکمل ہوئی ہے، تو وہ مصروف آپ نے دیکھا بھی ہوگا QTV پر۔ اب الحمدللہ سیرت کا پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہے، اور وہ بھی ایک بڑا پروگرام تھا، اور یہ بھی نسبتاً بڑا پروگرام ہے اسی حوالے سے۔ تو وہ قرآن اور یہ سیرت طیبہ، یعنی وہ قرآن اور یہ صاحب قرآن کا پروگرام ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ QTV کا جو لفظ حرف Q ہے وہ ڈینوٹ ہی کرتا ہے قرآن حکیم کو، اور جب ہم قرآن حکیم کی بات کرتے ہیں تو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم لازم و ملزوم ہیں۔ اور الحمدللہ QTV پر کئی ایک پروگرامز ہیں جو قرآن حکیم کی ترویج اور نشر و اشاعت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں بصیرت القرآن بھی ایک پروگرام تقریباً 9 برس میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے پائے تکمیل کو پہنچا۔ کتنے ایپیسوڈ ہوئے تھے؟ تقریباً 1156 ماشاءاللہ 1156 ایپیسوڈ جو ہیں وہ ہوئے ہیں اس کے، اور اپریل 2013 میں سلسلہ شروع ہوا، اور اب جا کر جو ہے وہ 2022 فروری میں وہ پائے تکمیل کو کسی درجے میں پہنچا۔ کسی درجے میں اس لیے کہ قرآن کریم کا بیان تو قیامت تک چلتا رہے گا بے شک۔ دوسرا اعزاز جو QTV کو حاصل ہے وہ یہ کہ صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مختلف نوعیت کے پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں الحمدللہ اس پروگرام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی۔ اپنی نوعیت کا میں کہوں گا تو شاید اچھا نہیں لگے، چونکہ میں خود اس پروگرام کا میزبان ہوں۔ اپنی نوعیت کا پورے پاکستان میں جو میڈیا انڈسٹری ہے اس میں آپ دیکھ لیں، الیکٹرانک میڈیا میں یہ اپنی نوعیت کا واحد پروگرام ہے جو QTV کو شروع کرنے کا اور اسے چلانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ جی، اور یہ بھی تقریباً 550 سے زیادہ جیسے کہ 550 سے ایپیسوڈز اس میں ہو چکے ہیں۔ تو مقصد ہے کہ ہمارا تعلق قرآن حکیم سے مضبوط ہو، اور مقصد ہے کہ ہمارا تعلق صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مضبوط ہو۔ اب چلتے ہیں پچھلے پروگرام کے ریکیپ کے تعلق سے۔ آپ کے علم ہے کہ جیسے اس وقت ہمارا موضوع چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب، ہم نے انقلاب کے مفہوم پر کلام کیا، پھر ہم نے یہ بھی
الیبریٹ کرنے کی، واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس دین اسلام کے ماننے والے ہیں یہ محض چند عبادات یا رسومات کا ہی تقاضا ہم سے نہیں کرتا. ہاں دین اسلام نے عبادات بھی ہمیں سکھائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عبادات کو ادا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا. نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، قربانی ہے. اسی طرح خوشی کا موقع آ گیا نکاح تو کیا کرنا ہے، غمی کا موقع آ گیا میت تو کیا کرنا ہے، ایک اور خوشی کا موقع بچے کی ولادت کا معاملہ ہو گیا تو کیا کرنا ہے. یہ سب بھی دین اسلام نے سکھایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی بھی تعلیم ہمیں عطا فرمائی. لیکن اس سے آگے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین گھریلو زندگی کے بارے میں، معاشرتی زندگی کے بارے میں، معیشت کی زندگی کے بارے میں، سیاسی زندگی کے بارے میں، اجتماعی معاملات زندگی کے لیے، حکومت کی سطح کے معاملات کے لیے، عدالت کی سطح کے معاملات کے لیے، ریاست کی سطح کے معاملات کے لیے، پھر لوگوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کے حوالے سے احکامات عطا کرتا ہے. اور جب یہ سارے احکامات عطا کرتا ہے تو قرآن حکیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن بھی بیان فرماتا ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ 23 برس کی محنت اس مقصد کے لیے تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو جائے. ہم نے فتح مکہ کا اشارہ کیا. جب فتح مکہ کا معاملہ ہوا اور باقاعدہ جنگ کی نوبت بھی پیش نہیں آئی، اتنی بہترین اسٹریٹجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. مشہور واقعہ تفسیر سے ہم نے پہلے کلام کیا تھا. 10,000 کا لشکر ہے اور ہر ایک کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی لکڑی کی آگ وہ خود جلائے. جب قریش نے اتنا بڑا منظر دیکھا ہے رات کو تو ویسے ہی وہ ڈھیر ہو گئے اور ان کا ہمت کا معاملہ نہ ہوا کہ آگے بڑھ کر مقابلہ کرتے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. فتح مکہ ہے، اس کے بعد غزوہ طائف ہے، غزوہ حنین، ہم سب پر ہم نے کلام کیا اور دین غالب ہو گیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا معاملہ کیا اور یہ پیش قدمی فرما دی سلطنت روما کے خلاف سرزمین عرب سے باہر نکل کر. گویا یہ اعلان تھا کہ یہ دین فقط سرزمین عرب کے لیے نہیں آیا، یہ بیرون عرب کے لیے کیا پوری دنیا کے لیے آیا ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی کلام کیا کہ اب اس تعلق سے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد کی ذمہ داری امت مسلمہ کے کاندھوں پر ہے. البتہ کیونکہ اس وقت ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی انقلاب، تو بہت ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا اس انقلابی طریقہ کار کے تعلق سے بھی ہم مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ مکی زندگی میں کس طرح کے معاملات تھے، مدنی زندگی میں کس طرح کے معاملات تھے، آپ نے دعوت شروع کس طرح کی ہے، دعوت کے نکات کیا تھے، دعوت قبول کرنے والوں کو منظم اور جمع کیسے فرمایا، دعوت قبول کرنے والوں کی تربیت کیسے کی ہے، ان کو اللہ والا کیسے بنایا، ان کو ایک منظم جماعت کیسے بنایا، پھر باطل کے مقابلے میں کھڑا کیا. یہ خود بہت بڑا انقلاب ہے جی. تو یہ سارا جو تنہا یہ کام کرنے کے لیے آدمی صرف سوچ سکتا ہے، ہاں جی کر نہیں سکتا. تو یہ خود پوری حیات طیبہ اپنی جگہ معجزہ ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ. تو یہ پہلو اب ہم انشاءاللہ گفتگو میں لائیں گے یقیناً کہ آپ نے دعوت کیسے پیش کی ہے، دعوت قبول کرنے والوں کو جمع کیسے فرمایا، ان کو منظم کیسے فرمایا، ان کی تربیت کیسے فرمائی، ان کو اللہ والا کیسے بنایا. باطل کا نظام ختم کرنا ہے تو اللہ والوں کو اللہ والا ہونے کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا. پھر کون کون سے مراحل سے گزرے، پھر اللہ تعالیٰ کا دین سربلند ہوا اور قرآن پاک کی وہ بشارت پوری ہوئی کہ جال حق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. حق آگے اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل ہے ہی مٹنے کے لیے. اور اس سب کو اگر ہم سمپ کر لیں تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جب ہم یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 21، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے. تو پھر اس نمونے کو ہمیں لینا ہے، اس اسوہ حسنہ کو ہمیں لینا ہے نماز کے لیے بھی، روزہ حج کے لیے بھی، زندگی کے اور امور کے لیے بھی، اور انقلاب برپا کرنا، تبدیلی برپا کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، اس کے لیے بھی اسوہ حسنہ سے رہنمائی لینی چاہیے. یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ اسلام کا محور و مرکز ہے. یعنی جس طرح ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کے گرد جو ہے وہ گردش جاری رہتی ہے، یہ مرکزہ ہے اور اس مرکزے کے گرد جو ہے سارے نظام کی اور دنیا اور آخرت کی ساری گردشیں اس کے گرد ہیں کہ رسول اللہ جو کچھ بھی زندگی میں کرنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی سے اس کا نمونہ حاصل کیا جا سکتا ہے. جب بھی معاشرہ یہ انقلاب کی بات ہو رہی ہے، انقلاب کا مطلب ہے تبدیلی لانا، اور تبدیلی کا مطلب ایک ایسی تبدیلی لانا ہے جس میں ہر کس و ناکس جو اس تبدیلی کے اثرات کو محسوس کرے. تو جب معاشرہ بہت زیادہ ظلم کا شکار ہو جاتا ہے اور جب جینا دشوار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک مصلح، ایک اصلاح کرنے والے، ایک داعی کو اس دنیا میں بھیجتے ہیں اور وہ آ کے تمام پرانے نظام کی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتا ہے اور اللہ کے نظام کو قائم کر دیتا ہے. انبیاء کرام کی پوری تاریخ اس سے بھری پڑی ہے اور یہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اور جو آپ نے جو کچھ کیا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا نا کہ آج سارے نظام اور سب میری جی پاؤں تلے رون دیے گئے، تلے رون دیے گئے، زمانے جاہلیت کی تمام رسومات آج میرے پاؤں تلے رون دی گئی. اور ہم نے حجۃ الوداع کے خطبے کا تفصیلاً مطالعہ کیا تھا، کئی ایپیسوڈز میں ایک ایک جملے پر ہم نے کلام کرنے کی کوشش کی تھی. تو یہ جملہ بھی تھا کہ جاہلیت کی تمام رسومات میں نے اپنے پاؤں تلے رون ڈالی. کیا مراد ہے؟ نظام جاہلیت ختم اور اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ نظام قائم ہو گیا. اس بات کو بھی یاد دہانی کے طور پر ہم پیش کر دیں کہ جہالت کسے کہتا ہے قرآن حکیم. ہاں، جہالت کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس کتابوں کی پڑھے کمی لکھے ہو، نہیں ہیں، ہمارے پاس لیپ ٹاپس نہ ہو، ہمارے پاس گیجٹس نہ ہو، ہمارے پاس کتابیں نہ ہوں، ہمارے پاس لائبریریز نہ ہوں، ہمارے پاس تعلیمی ادارے نہ ہوں. جہالت اس چیز کا نام نہیں ہے. جہالت ہے وحی کے مقابلے میں کھڑے ہو جانے کا نام. ابو جہل، ناظرین کو یاد آ جائے گی، مثال ہم نے پہلے بھی دی تھی. ابو جہل کا نام تو تھا عمر بن ہشام، اور کنیت تھی ابو الحکم، حکمت والا، ا پرسن وزڈم، حکمت اور دانائی والا. پارلیمنٹ کا سربراہ بھی ہے، بالکل دار الندوہ جو قریش کی کا سربراہ ہے، بالکل پارلیمنٹ کا سربراہ بھی تھا. تو اس کو کہتے تھے ابو الحکم، حکمت والا، وزڈم والا، دانائی والا، فیصلے کرنے والا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی وحی کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اختیار کی تو ابو جہل قرار پایا. تو جہالت یہ ہے کہ وحی کی تعلیم کے برعکس لوگ اپنی منمانی کریں، اپنی مرضی چلائیں، اپنے اذن کی اور اپنے سسٹم کی بات کریں. معاف کیجیے گا ناظرین. تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمانے آج جاہلیت کی ساری رسمیں میرے پاؤں تلے رون ڈالی گئی ہیں. وہ اب اللہ کا دین غالب بھی ہو گیا اور مکمل بھی ہو گیا. اسی حجۃ الوداع کے موقع پر آیت کریمہ آئی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا. اور اسی موقع پر حضور نے اعلان فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سود کے خاتمے کا بھی، اور آپ نے بالکل ہر طرح کی سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا. تو بجا ہے یہ بات کہ جاہلانہ رسومات ختم، جاہلانہ نظام کا خاتمہ ہو اور حق کا بول بالا ہو. یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن اور محنت کا محور رہا، اور یہی نبی اکرم علیہ السلام نے بالفعل کر کے ہمیں دکھایا ہے. اب ناظرین یہاں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ پھر آتی ہیں کہ اب سیرت کا پروگرام کرنے کا بنیادی مقصد یہ نہیں ہے کہ اسی طرح ترتیب سے سیرت بیان کی جائے اور ہم گزر جائیں. یہ ہم خوب کرتے ہیں، ہر سال کرتے ہیں، خاص طور پر ربیع الاول میں کرتے ہیں، عموماً کرتے ہیں. ذرا سوچنے کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آج کے دن جہالت کی تمام رسوم جو ہیں اور رواج جو ہیں وہ میرے پیروں کے نیچے ہیں، اور آج سے وہ نظام جو میں لے کر آیا ہوں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 28 میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا الہدی مکمل ہدایت نامہ قرآن حکیم دے کر، ودین الحق دین حق دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں. اور یہ بات 3 مرتبہ قرآن پاک میں آتی ہے. سورہ فتح کی آیت 28 کا آپ نے حوالہ دیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں بھی، اور سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی قرآن پاک میں ذکر آتا ہے. تو یہ میں اس لیے اس جگہ ذرا میں نے قیام کیا تھا ایک لمحے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے ہر چیز جو ہے وہ میرے قدموں کے نیچے جہالت کی. ایک ذرا وقفہ لے لیں پھر آ کے بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم. وقفے سے پہلے بات ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن تمام جاہلانہ رسمیں میرے پیروں کے نیچے ہیں، میری ٹھوکر میں ہیں، اور آج میں نے اللہ کا دین جو ہے نافذ کیا. اب ذرا ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ کی 23 سال کی حیات طیبہ کی محنت شاقہ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی تکمیل، اور اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری کر دینا اور یہ خبر سنا دینا کہ بس دین مکمل ہو گیا، تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، یہ ساری محنت شاقہ اور اس کے نتیجے میں قائم ہونے والا نظام اور اس سے چلتی ہوئی امت، اور آج ہمارا عہد، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کیا جاہلانہ رسمیں جو حضور نے اپنے قدموں سے رون دی تھیں ہم نے کریت کے ان کو واپس نہیں ابھار لیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر ہم نے بالکل ریورس میں جانا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ. ہم نے رسول اللہ کے دین کو ایک طرف رکھا ہے اور اپنے معاملات جو ہمارا جو پسند ہے وہ دین ہے، ہم نے اپنا دین بنا لیا. جی، یعنی کچھ اگر ہم بات کریں تو ایک شعر میں اس بات کو سمویا جا سکتا ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. حق و باطل کی کشاکش تو جاری رہے گی اور صحیح اور غلط کا ایک مارکہ بھی جاری رہے گا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اگر آج ہم مسلم معاشروں میں دیکھیں تو آج ہمارے ہاں 14 فروری کا دن منایا جانا اور 31 اکتوبر کو ہیلوئین کا منایا جانا
مغرب سے درآمد شدہ مدرس ڈے فادرس ڈے کا منایا جانا، یہ کہ غیروں کی رسومات ہمیں ان کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اور خاص طور پر جو ہیلوئین اور یہ ویلنٹائنس ڈے کے معاملات ہیں، ان میں تو شریعت کی کھلی خلاف ورزی کی بات، یعنی اس میں ہونے والے امور کو زنا یا زنا سے قریب تر ہی کی کسی قسم کی شے کہا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے پر وہ ماں باپ کے جن کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم کو وابستہ کر دیا گیا، حدیث مبارک ہے نا ابن ماجہ شریف میں کہ تمہارے ماں باپ تمہاری جنت بھی اور تمہاری جہنم بھی، اور چاہے جائے کہ کوئی ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کر اس کو یہ درس دیا جائے کہ سال میں ایک مرتبہ ماں کو یاد کر لو، سال میں ایک مرتبہ باپ کو یاد کر لو، یہ جاہلانہ رسومات ہیں۔ اسی طریقے پر شادی بیاہ کے موقع پر غیروں کی رسومات کو لینا، اور شادی کا موقع یعنی جو مسنون عمل ہے، نکاح کا پاکیزہ مقدس مسنون عمل، اس میں جاہلانہ رسوم کو، گناہ کے کاموں کو، فضول اخراجات کو شامل کر دیا جانا، یہ بھی شریعت کی تعلیمات کے برعکس معاملہ ہے۔ اچھا جناب، اس کے علاوہ ایک اور بھی کام ہوا، ناظرین مجھے معاف کیجیے گا، کچھ چیزیں بس زبان پہ آ جاتی ہیں تو وہ کہنا پڑتی ہیں، یہ معاشرے کی حقیقتیں، آپ ان سے گزرتے رہے ہوں گے۔ اب چونکہ ہم نے شادی بیاہ پہ بہت اللہ تللے کرنا شروع، یہ محاورہ ہے، معاف کیجیے، روزمرہ ہے، بہت زیادہ میں نے لٹانا شروع کر دیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے لٹانے پر، اور خوب لٹا رہے ہیں، شادی مہنگی ہو گئی بہت زیادہ۔ جب رویے تبدیل ہوتے ہیں تو معاشرہ، اگر معاشرہ جاہل ہو تو وہاں کے پڑھے لکھے لوگ بھی جہالت کے جاہلوں جیسا بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے خیال یہ کہ نکاح کے موقع پر بھی ہم بہت ساری جاہلانہ اور غیروں کی رسومات کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت سارے معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ امت کو فرما رہے ہیں کہ میں اپنے اس امتی پر فخر کروں گا قیامت کے دن جس کے ذریعے میرے رب نے میری امت میں اضافہ کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور آج دنیا نعرے لگاتی ہے کہ بچے دو ہی اچھے، ہاں ایک نعرہ لگوایا جاتا ہے، ایک کے بعد ابھی نہیں، دو کے بعد کبھی نہیں، استغفر اللہ۔ کچھ جاہلانہ معاشروں کے اندر یہ تصور ہے کہ اب جب فیٹس یعنی رحم مادر میں جو بچہ ڈیولپ ہو رہا ہے، اگر وہ الٹرا ساؤنڈ میں آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ وہ لڑکی ہے، کہتے ہیں ایبورشن کرا دو اس کا، آج کے چند ہزار دے کے کل کے لاکھوں بچاؤ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اولاد کا قتل کرا دیا جانا یہ شیطان کا طرز عمل ہے۔ قرآن نے اولاد قتل کرنے کی تنبیہ بھی کی ہے۔ جی، اور اللہ کو رازق نہ ماننا اور ان وسوسوں کے تحت بیٹیوں کا یعنی ماں کے رحم میں ہی ایبارشن کرانا، یہ اگر 4 مہینے کے بعد ہے تو اکثر کیا تمام ہی فقہا فرماتے تو قتل کے مترادف ہے۔ باقی تفصیلات فقہا وہ بیان فرما دیتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بشارت دیتے ہیں، فخر کروں گا اس امتی پر جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میری امت میں اضافہ فرمائے گا۔ اور آج ہمیں تعلیم یہ دی جا رہی کہ بچے دو ہی اچھے، استغفر اللہ۔ اسی طریقے پر پیغمبر فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت کا اختیار دے گا جس دروازے سے چاہے۔ یہ کس قدر بڑا اعزاز ہے، یہ اللہ کے پیغمبر فرما رہے علیہ السلام، وہ عورت کی جو شوہر کی خدمت گزار ہے، شوہر کی فرما بردار ہے، شوہر کی تابع دار ہے، اس کے لیے باعث سکون ہے، اس کے لیے باعث اطمینان ہے، اس عورت کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بشارت دیتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اور آج جاہلانہ تصور کیا ہے؟ مرد کی برابری کی باتیں اور شوہر کی برابری کی باتیں، اور دنیا والوں کے سامنے مسکراہٹیں بکھیرنا، دنیا والوں کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، دنیا والے ناراض نہ ہو جائیں، باس ناراض نہ ہو جائے، کسٹمر ناراض نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، اس چکر میں عورت کو لگا دیا اور پیغمبر کی تعلیم کو ایک طرف رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی جاہلانہ تصور ہے۔ اگر آپ گنتے چلے جائیں تو یہ اس قدر بڑا، تو حضور کیا فرما گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ سارے جاہلانہ تصورات اور رسومات میں نے اپنے پاؤں تلے روند ڈالے ہیں۔ آج امت کو غور کرنا چاہیے، حضور ان جاہلانہ رسومات کو ختم کر گئے، آج یہ در آئی ہمارے معاشروں کے اندر، تو امتیوں کو چاہیے کہ ذرا غور کر لیں اپنے امتی ہونے کے دعوے کو بھی اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ کیوں؟ ہمارے درود شریف کی طرح ہمارے اعمال بھی حضور کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور کل ہم نے حضور کے سامنے پیش ہونا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم کیا لے کر جا رہے ہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ ہر شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہر اس امتی کا درود کا تحفہ جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے اور بائی نیم پیش ہوتا ہے۔ یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ ایسے نہیں ہے کہ صاحب جس میں جو ہے وہ اس میں نکرہ استعمال کیا جاؤ کہ فلاں شخص نے یہ درود بھیجا، نہیں، اس میں معرفہ استعمال فلاں بن فلاں کی طرف سے یہ درود کا تحفہ جو ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، روزانہ پیش ہوتا ہے۔
اور صرف درود ہی نہیں پیش ہوتا، جیسے شجاع صاحب نے فرمایا کہ ہمارے اعمال بھی روز کے پیش ہوتے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا کہ آج عصر کے بعد جب پیشی ہو رہی ہوگی تو ہم کیا بھیجیں گے، آج کے لیے کیا گیا ہوگا؟ میں پہلے سوچوں اس پر، بعد میں آپ لوگ سوچیے گا آج کیا جائے گا۔ بات جو ہے وہ سورہ فتح کی آیت نمبر 28 سے نکلی، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ تمام ادیان پر ہم اس دین کو غالب ہونا ہے، یہ اس دین کا مقدر ہے کیسے غالب ہونا ہے، مجھے تو صرف اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جی وہ ماشاءاللہ یہ جو سورہ فتح کی آیت 28 ہے نا، اس کی کلوزنگ بھی بہت بہت پیارے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ سورہ فتح کی آیت 28 کے اختتام پر وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، شہید کا لفظ ہے، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ اس بات کے لیے کافی وہ گواہی دیتا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، اور شہید کا لفظ مددگار کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا۔ اچھا ہم جانتے ہیں ہمارے کئی ناظرین ہیں جو نوٹس لیتے ہیں ماشاءاللہ، بصیرت القرآن پروگرام کے حوالے سے بھی ہم جانتے ہیں اور سیرت کے پروگرام کے حوالے سے بھی، تو یہ ریفرنس کام آئے گا۔ شہید کا لفظ مددگار کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 24 ہے، جہاں قرآن پاک کا چیلنج عطا ہوا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرما دیجئے، اے لوگو اگر تمہیں شک ہے اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تو قرآن حکیم سے کسی ایک صورت سے ملتی جلتی صورت ہی پیش کر دو اور بلا لو اپنے شہداء، اپنے مددگار اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، بڑا زوردار کلام ہے اللہ کی طرف سے، اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو جہنم کی آگ سے ڈرو۔ تو شہداء کا ترجمہ مددگار کا بھی۔ اب آئیے سورہ فتح کی آیت 28، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، یہ جو دین غالب ہونا ہے اس بات پر اللہ گواہ بھی ہے اور اس بات پر اللہ مددگار بھی ہے۔ تو اصل تو اللہ غالب فرمائے گا، یہ تو عالم ظاہر میں اللہ اہل ایمان کا ایک امتحان بھی دے رہے ہیں اور ان کو سعادت بھی دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورہ صف کی آیت نمبر 14 ہے، آخری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ کو کس کی ضرورت ہے؟ لیکن یہ عالم ظاہر میں اہل ایمان نے کام کرنا ہے، اور اللہ ان کی ترغیب کے لیے، تشویق کے لیے اپنی شان کریمی کا بیان فرما رہا ہے کہ تم میرے دین کے لیے محنت کرو گے تو میں تمہیں اپنا انصار قرار دیتا ہوں۔ تو اللہ ہی اصل میں یہ کام کرنے والا ہے، البتہ جیسا آپ نے فرمایا ہم میں سے ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا۔ اور کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 6 صدیوں کا فرق ہے۔ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول معروف مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ ان کے دور میں تو یہود معاذ اللہ جان کے دشمن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند فرما لیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے میں آنے والے دور کے لیے راستے کو صاف کر رہا ہوں۔ آنے والا دور تو امام الانبیاء کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دین غالب ہوا تو کل بھی دین غالب ہوگا۔ ہم نے احادیث بیان کی اس پروگرام کے اندر، پوری روئے ارضی پر ہوگا۔ کب ہوگا؟ اللہ بہتر جانتا ہے، کرے گا کون؟ اللہ تعالیٰ، لیکن کوشش کس نے کرنی ہے؟ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ ناظرین محترم ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس موضوع پر آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اسلام کا بنیادی مقصد جو ہے وہ نفع بخشی ہے، نفع بخشی سے آخرت کی نفع بخشی ہے اور دنیا کی نفع بخشی بھی، نفع بخشی اور نشو و نما کا ایک راستہ کھولنا ہے، اور اس لیے تاکہ نوع انسانی کی وحدت کو یقینی بنایا جائے۔ یعنی ساری اللہ کی مخلوق جو ہے، انسان جو ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور یہ سب ایک ہی آدم کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں یہ کہنا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ ہیں اور وہ صاحب وہ ہیں، وہ صاحب یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے ایک ہی ماں سے ایک ہی باپ سے پیدا ہوئے، انہیں وحدت میں جمع کرنا بنیادی مقصد ہے اسلام کا، اور یہ انقلاب کا بنیادی راستہ ہے۔ جی سب کا خالق ایک اللہ سبحانہ وتعالی، اور سب کے اولین والدین آدم و حوا علیہم السلام۔ اچھا جب انقلاب کی بات کرنی ہے تو دعوت بھی تو پیش کرنی، اور انقلابی دعوت کیا ہے؟ انقلابی دعوت یہ کہ سب کا ایک ہی خالق ہے اور سب اس کی مخلوق ہیں، اور مخلوق ہونے کے ناطے سب برابر ہیں۔ گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقویٰ کے۔ یہ اتنا انقلابی نعرہ ہے، اللہ اکبر۔ آج بھی آپ دنیا کے ان بڑے ممالک کو دیکھ لیں جو سیکولر ہونے کے دعوے دار ہیں، جو ڈیموکریسی کے چیمپئن ہونے کے دعوے دار ہیں، ان میں بھی اوپر کی ذات اور نچلی ذات کا فرق ختم نہ ہوا۔
ان میں بھی کالے گورے کی تمیز کا فرق ختم نہ ہوا، اور 14 صدیوں پہلے محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آپ کا لایا ہوا کلمہ قبول کرنے والے سیدنا بلال سیاہ فام حبشی غلام ہے رضی اللہ تعالی عنہ، مگر سیدنا عثمان اور سیدنا عمر ان کے ساتھ بیٹھتے رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ہے جو اللہ کے پیغمبر انقلابی نعرہ لے کر آئے، انقلابی دعوت لے کر آئے۔ تو اس انقلابی جد و جہد میں انقلابی نعرہ کیا ہے؟ وہ ہے توحید کی دعوت۔ سب کا خالق ایک اللہ، سب اس کی مخلوق ہیں، مخلوق ہونے کے ناطے برابر ہیں، عزت اس کے لیے ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ سب سے بڑھ کر تم میں سے عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ انقلابی نعرہ توحید کا۔ حاکم اللہ ہے، مخلوق حاکم نہیں ہے۔ انسان پر جو ہے وہ حکمرانی نہ کرے، بلکہ تمہارے لیے خلافت ہے، تم اللہ کی نمائندگی کے لیے زمین پر بھیجے گئے ہو، تم اللہ کی مرضی کو چلاؤ گے زمین پر، اپنی مرضی کو نہیں چلاؤ گے۔ معیشت میں انقلابی نعرہ کیا ہے؟ اللہ مالک ہے، تم امین ہو، تم مالک نہیں ہو جو چاہو سو کرو، جیسے چاہو کماؤ، جیسے چاہو خرچ کرو، نہ، مالک اللہ ہے، تم امین ہو، حلال پر کماؤ گے، حلال میں خرچ کرو گے، حلال حرام کی تمیز رکھنا ہوگی۔ جب اس کی تمیز رکھی جائے گی تو پھر وہ ان ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ نہیں ہوگی، وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم نہیں ہوگی کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف لوگوں کے پاس پانی کی طرح بہانے کو پیسہ ہے اور دوسری طرف لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ظلم کب برپا ہوتا ہے؟ جب بندے بندوں کے قانون پر چلتے ہیں، خالق کے قانون پر نہیں چلتے۔ خالق کے قانون کو پس منظر میں ڈال کر اگر انسانی قوانین کو اپنا مرکز و محور بنایا جائے گا تو وہی صورتحال پیدا ہوگی جو صرف ہماری اپنی نہیں، دنیا بھر میں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے صرف ہم تو بہت ہی گئے گزرے ہیں اپنے اعمال کے اعتبار سے، ساری دنیا میں جو اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے بھی کہتے ہیں ان کے ہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہے، چونکہ انسان کی غلامی میں ہے۔ اور اسلام کے انقلاب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں چند ایسے افراد کا یا ایک بہت بڑے گروہ افراد مشتمل ہوں، گروہ پر مشتمل ہوں، اور ان کا بنیادی مقصد جو ہے جد و جہد کا رخ یہ ہو کہ وہ فرد اور معاشرے کے درمیان ہر قسم کا خوف اور ہر قسم کا جو ہے غم، اس سے معاشرے کو محفوظ کر دیں۔ یہ مہنگائی کا غم، یہ رات کو سوئیں گے تو اللہ جانے صبح کیا ہوگا اس کا غم، کوئی میرا گھر کو لوٹ کے لے جائے، میں سڑکیں، اب تو یہ کیفیت ہے نا، ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو اپنی جیبیں سنبھال کے نکلتے ہیں کہ اللہ جانے کہاں لوٹ جائیں گے، کہاں ہماری گاڑی چھن جائے گی، نہ جانے کون ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈال دے گا۔ میں شاپنگ کرنے جاتا ہوں تو مجھے یہ خوف ہوتا ہے اللہ جانے دکاندار مجھے کتنا لوٹ لے گا۔ یہ صورتحال ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ کو یہ خوف دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اللہ مجھے یہاں سے حفاظت سے نکال دے، میں محفوظ ہوں، یہ دکاندار مجھے نہ لوٹ لے، یہ پیٹرول پمپ والا مجھے ایسا بے ایمانی نہ کر دے۔ اس سارے حزن و ملال سے، خوف سے نکالنے کے لیے ایک گروہ کی ضرورت ہے جو اللہ کے نظام کو نافذ کر دے تاکہ یہ خوف دور ہو جائے سارا۔ جی دیکھیے، بندوں کو عدل تبھی میسر آ سکتا ہے جب العادل ہستی اللہ رب العالمین کے احکامات کے تحت وہ آ جائیں۔ دیکھیے، بندے ہر قسم کے ہیں، امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، غربا بھی ہیں، مشرق میں رہنے والے بھی ہیں، مغرب میں رہنے والے بھی ہیں، بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اگر عمراء کے ہاتھ میں نظام دے دیں وہ غربا کو کھا جائیں گے، غربا کے ہاتھ میں نظام دے دیں وہ ان کی فیکٹریاں کھا جائیں گے۔ اس اللہ کا نظام لے لیں جس سے مرد کو بھی پیدا کیا، عورت کو بھی، امیر کو بھی پیدا کیا، غریب کو بھی، آجر کو بھی پیدا کیا، امپلائر، اجیر کو بھی، امپلائی کو بھی، جس نے ایسٹرن کو بھی پیدا کیا، ویسٹرن کو بھی پیدا کیا۔ کیوں؟ انسانوں میں تو تعصب ہو سکتا ہے نا، میں اپنے قبیلے کی بات کروں گا، آپ کے قبیلے کی بات نہیں کروں گا، میں اپنی قوم کی فکر کروں گا، آپ کی قوم کے مقابلے میں۔ انسانوں میں یہ امکانات ہو سکتے ہیں، کوئی ایک طرف جھکاؤ رکھیں، تعصب کا معاملہ اختیار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، کیا مطلب؟ ایسی تمام کمزوریاں جو انسانوں میں ہیں، مسائل جو انسانوں کے ساتھ، مشکلات جو انسانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، وہ خالق میں نہیں ہیں۔ تو خالق تو سب کا خالق ہے، مرد کا بھی، عورت کا بھی، امیر کا بھی، غریب کا بھی، ایسٹرن کا بھی، ویسٹرن کا بھی۔ اس کی عطا کردہ تعلیم میں ہی عدل ہے، اور اسی کی عطا کردہ تعلیم کے تحت جب لوگ آئیں گے تو زندگی، کہتے ہیں نا دس ورلڈ وڈ بی اے بیٹر پلیس ٹو لیو، یہاں پر زندگی گزارنا انسانوں کے لیے بہت عمدہ ہو جائے گا۔ اب یہ شجاع صاحب نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا کہ کوئی آجر ہے، کوئی اجیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی رعایا ہے، یہ تفاوت اور یہ تقسیم اور یہ کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے نتیجے میں ہے۔
یہ 100% جو ہے وہ مساوات ممکن نہیں ہے کائنات میں. اگر 100% مساوات ہوگی اس کائنات کا سارا نظام بگڑ جائے گا. یہ جو لوگ کہتے ہیں مساوات 100% مساوات اس سارے کائنات کے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دے گا. اچھا ان نیچرل ہے نا. آپ سمجھے کہ سارے لوگ امیر ہو جائیں, تو پھر جوتے کون بنائے گا؟ جوتے کون بنائے گا؟ میرے گھر کا پانی کون بھرے گا؟ آپ کے گھر کی دیوار کون درست کرے گا؟ کپڑے کون دھوئے گا؟ آپ کے گھر میں کلر کون کرے گا آکے؟ پھر سمجھے سب لوگ ایک جیسے ہوں گے, میں کیوں کروں؟ پھر کیا ہوگا؟ ان نیچرل ہے نا. اسی طرح سب کو غریب بنا دیں تو بیچارے کہاں سے امپلائمنٹ لیں گے, کہاں جا کر جاب کریں گے, کہاں جا کے اپنی معاش کی محنت کریں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ہے. بجا آپ نے فرمایا. اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہے؟ نہ دیا جانا یہ کوئی شان ہو گئی کسی کی, نہ کم دیا جانا کسی کی تذلیل ہو گئی. یہ تو امتحان ہے. سورہ فجر, اللہ اکبر. قرآن حکیم کا مطالعہ تو کریں اور سمجھ کے کریں اور ہدایت کی طلب کے ساتھ کریں اور اپنے معاملات زندگی کو سامنے رکھ کر کریں تو جواب ملتا ہے. سورہ فجر کی آیت نمبر 15-16 آخری پارے میں سورہ فجر ہے. فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. دونوں آیات میں ابتلا کا لفظ ہے. جب اللہ تعالیٰ بندے کو ابتلا میں, آزمائش میں ڈالتا ہے, کچھ نعمتیں دیتا ہے, وہ کہتا ہے میرے رب نے بہت مجھے عطا کر دیا, پھولے نہیں سماتا. اور جب اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے, اس کی ابتلا کرتا ہے, آزمائش کرتا ہے, اس کے رزق کو تھوڑا تنگ کر دیتا ہے, وہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر ڈالی, تذلیل کر ڈالی. قطعاً نہیں. یہ دیا جانا بھی ابتلا اور امتحان, یہ کم دیا جانا, یہ لے لیا جانا بھی امتحان ہے. زندگی ہے ہی امتحان کے لیے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہارا امتحان لے تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. سورہ ملک کی آیت نمبر 2 ہے. تو زندگی امتحان کے لیے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی کامل حکمت کے مطابق ہے. کس کو زیادہ دینا ہے, کس کو کم دینا ہے. آئے تھے بھی خالی ہاتھ اور جائیں گے بھی تو خالی ہاتھ جائیں گے. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ ساتھ ہوگا, 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا. ہاں جانے والی شے عقیدہ اور ایمان ہے اور عمل ہے, وہ کیا لے کر جا رہے ہو. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اور وہ آپ جملہ بار بار بیان فرماتے ہیں نا کہ کفن میں تو جیب بھی نہیں ہوا کرتا. کفن میں جیب اور قبر میں تجوری نہیں ہوتی کبھی نہیں ہوتی. اللہ ہمیں اپنی امان رکھے. ابھی یہ جو صاحب بیان کر رہے تھے تو مجھے شیخ سعدی کی ایک حکایت جو ہے وہ یاد آ رہی تھی کہ شیخ سعدی سے کہتے ہیں کہ اللہ جس کو دے اور جس سے لے لے. شیخ سعدی کی ایک حکایت ہے کہ ایک بزرگ جو ہیں ان کے کچھ بہت مریدین عقیدت مند تھے, تو ایک صاحب ان بزرگ کو برا کہنے لگے. تو ان کے مریدین کو بہت برا لگا. انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت وہ آپ کو بہت برا کرتا ہے, اس کے لیے بد دعا کیجئے. تو انہوں نے کہا چلو ہاتھ اٹھاؤ, بد دعا کرتے ہیں. بد دعا کی کہیں اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے, اس کے مال میں اضافہ کر دے, اس کی صحت, اس کے عمر ہے اسے وسیع کر دے. مجھے کہنے لگا حضرت ہم نے بد دعا کے لیے کہا تھا, آپ تو دعا کر لیں گے, تمہیں کیا پتہ میں نے کیا کہا ہے. عمر لمبی ہوگی تو گناہوں کا بوجھ زیادہ ہو جائے گا, مال ملے گا تو فتنے میں مبتلا ہو جائے گا, اور ساری چیزیں ملیں گی تو آزمائشوں میں گر جائے گا وہ آدمی. تو یہ جو مال بہت زیادہ مل جاتا ہے تو اس پہ کوئی بہت خوش ہونے کی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں چاہے اللہ تو نے دیا تو ہے, اسے سلیقے سے استعمال کرنے, چونکہ پوچھ بھی بیٹھے گا نا کیسے کمایا تھا اور کہاں. اب یہاں سے پھر ایک نیا موڑ آ جاتا, لیکن میں آگے نہیں جانا چاہتا. کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا. یہ 5 سوالات ہیں نا, اور بار بار دہرانے چاہیے. آپ کو کسی مذہبی دینی چینل پر تو یہ بات بیان ہوتی ہوئی مل جائے گی, ورنہ 100 سے زیادہ رنگین چینلز پر کبھی یہ سوالات نہیں ملیں گے جو آپ کی میری زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. جامع ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کے قدم اس کی جگہ سے قیامت کے دن ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات پیش نہ کر دے. نمبر 1 زندگی کہاں لگائی, نمبر 2 جوانی کہاں کھپائی, نمبر 3 مال کہاں سے کمایا, نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا, اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا. اہم ترین 5 سوالات میں سے 2 مال کے بارے میں, کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور جب تک بندہ ان سوالات کے جوابات نہیں دے دے گا وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکے گا. یہ میری آپ کی ہم سب کی زندگی کے اہم ترین سوالات ہیں. اب یہ کتنا خوفناک سوال ہے کہ مال تم نے کیسے کمایا. مطلب ہر جائز ناجائز طریقے سے بے ایمانی کر کے, رشوت لے کے, لوگوں کا حق مار کے ہم نے مال کما لیا. پھر یہ بھی پوچھا جائے گا خرچ کہاں کیا. مطلب لوگ جو ہے نا, اللہ مجھے معاف کرے,
محفلیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ محفلوں سے مراد ناچ گانے کی محفلیں، اور اس طرح نوٹ پھینک رہے ہوتے ہیں، یہ اس پہ لکھا ہوتا ہے رزق حلال عین عبادت ہے، وہ نوٹ اس طرح جو ہے وہ برے کاموں میں لٹا رہے ہوتے ہیں۔ پوچھ لے گا اللہ تعالیٰ کمایا کیسے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم رہا۔ میں شہزاد صاحب سے آج کی حدیث ہدیہ کروانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امتی المال، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر امت کا کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔